اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کتب علیکم الصیام یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دی گئی، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تمہارے سے پہلے اور امتوں کو روزہ فرض کیے گئے، حالانکہ دوسری امت کو روزے رمضان کے فرض نہیں، اس امت میں رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اس سے پہلے کی امتوں میں بعضوں کو سال میں 2 روزے رکھنے کا حکم فرمایا، بنی اسرائیل میں محرم کے 10 روزے کا حکم فرمایا، بعضوں کو 30 روزہ رکھنے کا حکم فرمایا، 2 مہینے کا روزہ حکم فرمایا۔ تو جتنے جتنے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے طاقت کی تھی، اللہ تعالیٰ اس کے بقدر برابر ان کو وہ احکامات اتارتے رہے۔ لیکن اس امت میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا رجب شہری و شعبان شہر اللہ و رمضان شہر امتی، امت یعنی میری امت پر اللہ نے رمضان عطا فرمائے۔ رجب میرا مہینہ ہے، شعبان اللہ کا مہینہ ہے، اور میری امت کا مہینہ رمضان ہے، تو میری امت کے لیے اللہ نے خاص کر رمضان کو رکھ دیے تاکہ وہ میری امت اس پورے برکات انوارات کو، خیر کو حاصل کرے۔ ہم لوگ ان تمام چیزوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے دور۔ ایک بالکل چھوٹے چھوٹے بہانے سے ہم لوگ روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، میری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی حفاظت فرمائے، اور پوری امت کی اللہ حفاظت فرمائے۔ ہم لوگ چھوٹے چھوٹے بہانے سے روزوں کو چھوڑ دیتے۔ ہمارے اندر ایک کوئی ایسی چیز جذبے کے طور پر ہوتی ہے، مثال کے طور پر آپ کو کھلم کھلا بتاتا ہوں، بیڑی سگریٹ کی عادت اور چائے کی عادت، لوگ کہتے ہیں یہ دونوں اگر اجازت مل جائے تو میں سال بھر روزہ رکھ لیتا ہوں۔ تو پھر تم اللہ کے لیے دونوں نہیں چھوڑیں گے؟ ہم اللہ کے لیے دونوں چیز نہیں چھوڑیں گے۔ مختصر سا وقت ہے، 12-13 گھنٹہ کا وقت ہے، اس وقت بھی ہم اللہ کے احکامات کو چھوڑیں گے نہیں، توڑیں گے، تو پھر ہم کیسے ہماری مغفرت کروا سکتے ہیں، کیسے ہماری بخشش کروا سکتے ہیں؟ میرے دوستو، مختصر سا وقت ہے، 1 مہینہ ہمارے لیے اللہ نے روزے کا حکم فرمایا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، میری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی حفاظت فرمائے، اور پوری امت کی اللہ حفاظت فرمائے۔